انتہائی قابل احترام میرے بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کا یہ پروگرام اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کیوں ضروری ہے، اور ہمارے بھائی ہمارے ماحول معاشرے میں دیگر مکاتب فکر کے ہمارے دوست وہ جو زور لگاتے ہیں کہ تقلید ہونی چاہیے، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تقلید کرو، اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو تو تقلید کرو، اگر جنت میں جانا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ کسی نہ کسی امام کی تقلید کرو۔ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی تقلید کا راستہ بتایا ہے؟ کون سا راستہ ہے جو جنت کو جاتا ہے؟ کون سا منہج ہے، کون سی شاہراہ ہے جو ہمیں گمراہیوں کی پگڈنڈیوں سے نکال کر، ان سے بچا کر سیدھا جنت میں لے کے جاتی؟ قرآن کریم میں بہت سے مقامات پر اللہ رب العزت نے بڑے واشگاف انداز میں، بڑے صریح الفاظ میں یہ حقیقت بتا دی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ہمارے بھائی مسلمان بھی ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، قرآن کو مانتے بھی ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لاتے ہیں، آپ کے ارشادات کو واجب الاتباع بھی سمجھتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کیسے وہ یہ بات کہتے ہیں کہ اگر آپ نے ہدایت پہ رہنا ہے، گمراہی سے بچنا ہے، اختلاف سے بچنا ہے، تو پھر کسی نہ کسی امام کی تقلید کر لو۔ سورہ نور کی آیت نمبر 51 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی۔ سورہ نور سورہ نمبر 24 ہے، آیت نمبر 51 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کے لائق یہی بات ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ جب انہیں دعوت دی جائے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آؤ، لیحکم بینہم، تاکہ ہمارے مابین جتنے بھی جھگڑے ہیں، جتنے بھی اختلافات ہیں، جو بھی ہمارے آپس میں تنازعات ہیں، اور انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر چلے، اور ان کا فیصلہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کروا لے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ مومنوں کا ایک ہی قول ہوگا، ان کا ایک ہی جواب ہوگا۔ وہ جواب کیا ہوگا؟ ان یقولوا سمعنا واطعنا، وہ کہیں گے ہم نے سنا اور ہم نے بات مان لی، ہمیں قبول ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اختلاف کا فیصلہ کروانا۔ انہیں بلایا جاتا ہے، آؤ کتاب اللہ کی آیت ہے، قرآن کریم کی آیت سے اختلاف کا خاتمہ کر لیں، مسئلہ حل کر لیں۔ مومنوں کا کیا کہنا ہونا چاہیے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے اللہ کا فرمان سنا اور ہم نے اللہ کے فرمان پر عمل کر لیا۔ اور جب انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف بلایا جائے، آؤ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ کی حدیث ہے، مسند احمد کی حدیث ہے، یہ طبرانی کی حدیث ہے، یہ دارمی کی حدیث ہے، یہ دارقطنی کی حدیث ہے، آؤ اس حدیث سے اپنا مسئلہ حل کر لو۔ جو مومن ہوگا، اللہ فرماتا ہے اس کا جواب یہ ہوگا، مجھے قبول ہے، سمعنا واطعنا، ہم نے حدیث کو سن لیا، حدیث کو مان لیا۔ جو شخص
حدیث کو یا قرآن کی آیت کو سن کر ماننے سے انکار کر دیتا ہے، جواب یہ دیتا ہے کہ نہیں، میں قرآن اور حدیث کو نہیں مانتا، میں اپنے امام کے قول کو مانتا ہوں، مجھے قرآن اور حدیث پیش نہ کرو، میں اپنی آنکھیں بند کر لوں گا، میں اپنے کانوں میں انگلیاں دے لوں گا، میں قرآن اور حدیث کو نہیں سنوں گا، میں صرف اور صرف اپنے امام کے قول کو سنوں گا۔ قرآن کہتا ہے کہ یہ لوگ مومن نہیں ہیں۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کی صرف ایک ہی بات ہے، قرآن کی آیت لاؤ، حدیث لاؤ، سمعنا واطعنا، دوسری کوئی بات نہیں، کوئی حیل و حجت نہیں، کوئی تعویل نہیں، کوئی انکار نہیں، کسی امام کا قول نہیں، بلکہ سمعنا واطعنا۔ اور اللہ فرماتا ہے وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے۔ کامیابی چاہتے ہو تو ان لوگوں کے ساتھ مل جاؤ۔ تم بھی قرآن کی آیت سنو اور حدیث سنو تو کہو سمعنا واطعنا، ہم نے قرآن کی آیت سنی اور مان لی، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنی اور مان لی۔ کامیابی اسی میں ہے۔ اور کتنے ہی مقامات ہیں، سورۃ النساء سورہ نمبر 4، اللہ رب العزت نے اس سورت میں بھی آیت نمبر 59 میں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ فرمایا ایمان والو، جو بھی اللہ اور اس کے رسول پر ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، اللہ کی بھی اطاعت کرو، اس کے رسول کی بھی اطاعت کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اپنے حاکموں کی بات بھی مانو، حکام حکمران ان کی بات بھی مانو، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت مشروط نہیں ہے، غیر مشروط ہے۔ اطیعوا کا لفظ اللہ کے ساتھ بھی رسول کے ساتھ بھی اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اس کے ساتھ اطیعوا کا لفظ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے بتا دیا حکام اور حکمرانوں کی وہ بات ماننی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مطابق ہو، اور اسے تقلید کی دلیل بھی بنایا جاتا ہے۔ ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اللہ کی بات بھی مانو، رسول کی بات بھی مانو، اولو الامر سے مراد فقہا ہیں، علماء ہیں، فقہا کی بات بھی مانو، علماء کی بات بھی مانو، لہذا تقلید ثابت ہوگی۔ ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے، فقہا بھی مراد ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے یہ نہیں فرمایا کہ اطیعوا اولی الامر منکم، فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم۔ اور یہاں اولو الامر جمع ہے، اولو جمع کا صیغہ ہے، واحد کا تثنیہ کا نہیں ہے۔ کیا مطلب ہے؟ تمام فقہا کی بات مانو، تمام علماء کی بات مانو، جس مسئلے کو تمام فقہا جسٹیفائی کرتے ہیں، جس فتوے پر تمام علماء کی مہر ہے، اللہ رب العزت فرماتا ہے اس میں تردد کرنے کی ضرورت نہیں۔ اسے کہتے ہیں اجماع امت، اسے کیا کہتے ہیں؟ اجماع امت۔ اولو الامر منکم، تم میں سے جو اولو الامر ہیں، فقہا ہیں، علماء ہیں، جس معاملے پر متفق ہو جائیں اس کو بھی مان لو۔ ہم قرآن کریم کے اس آیت کے اس فرمان سے ذرا برابر بھی منحرف نہیں ہیں۔ کوئی ایک مسئلہ لاؤ، اس دنیا میں کوئی ایک مسئلہ جس پر صحابہ کرام متفق ہو سارے کے سارے اور ہم نے اسے چھوڑ دیا ہو، ایک مسئلہ لاؤ جس پر سارے تابعین متفق ہو اور ہم نے اس مسئلے کو چھوڑ دیا ہو، ایک مسئلہ لاؤ تبع تابعین ائمہ دین اس پر متفق ہو اور اہل الحدیث اس کی مخالفت کرتے ہوں، اور تو اور آج کے دن، آج کی تاریخ میں ایک مسئلہ لاؤ جس پہ حقیقی علماء متفق ہیں،
اور اہل الحدیث اس کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم اولو الامر فقہاء علماء کی بات کو مانتے ہیں، لیکن کب؟ جب اتفاقی ہو، جب ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر کیا کرتے ہیں؟ جس کی بات قرآن و سنت کے مطابق ہو اس کی مانتے ہیں۔ کیوں؟ اسی آیت میں اللہ نے اگلے الفاظ میں بغیر کسی فاصلے کے فرمایا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ۔ اور لوگوں، علماء کی، فقہاء کی، حکمرانوں کی، حکام کی باتوں کو مانو، لیکن جب علماء میں، فقہاء میں اختلاف ہو جائے تو فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، پھر اس اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹا دو۔ اللہ کی طرف لوٹانے سے مراد ہے کتاب اللہ، قرآن کریم، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹانے سے مراد ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر اسے پیش کرو۔ ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، فرمایا کہ تمہارا یہ فرض ہے، اگر تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان، اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لاتے ہو تو ضروری ہے کہ ہر اختلاف کو کیا کرو؟ کتاب اللہ اور سنت رسول کی طرف لوٹاؤ۔ اور اگر تمہارا ایمان نہیں ہے تو پھر جو چاہے کرتے رہو، پھر کہو ہم اپنے ایمان کی مانتے ہیں، ہم اپنے ایمان کی اندھی تقلید کرتے ہیں، ہم قرآن کو نہیں سنتے، حدیث کو نہیں سنتے، ہم صرف ایمان کو مانتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کنتم تؤمنون باللہ، اگر تمہارا اللہ اور یوم آخرت پر ایمان ہے تو تمہارا فرض ہے ہر اختلاف کو قرآن و سنت کی طرف لوٹا دو۔ آج اہل حدیث کی یہی دعوت ہے، ہماری یہی دعوت ہے کہ آؤ جتنے بھی ہمارے اختلافات ہیں انہیں قرآن و سنت پر پیش کر کے ان کا حل کر لو۔ لیکن آگے سے جواب کیا آتا ہے؟ نہیں، قرآن و سنت پہ نہیں، ہم تقلید پہ جمیں گے، ہم تقلید پہ رہیں گے۔ اور لوگوں کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے، ان کو خطاب کیا جاتا ہے، ان کو مجبور کیا جاتا ہے کہ بس آپ کی مسجد کے امام صاحب جو کہہ دیں آپ نے بغیر سوچے سمجھے اسے ماننا ہے، آپ نے کیوں نہیں کرنی، کیوں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، کیوں کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ اپنے عالم سے سوال نہیں کرنا، سوال کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے، یہی کہتے ہیں نا، یہی خطاب ہوتے ہیں نا۔ جب دیکھا جاتا ہے کہ لوگ دھڑا دھڑ اہل الحدیث ہو رہے ہیں، اہل حدیث کی دعوت سے، قرآن و سنت کی دعوت سے متاثر ہو رہے ہیں، پھر انہیں کہا جاتا ہے کہ اپنے کان بند کرو، اپنی آنکھیں بند کرو، خبردار کسی وابی، کسی غیر مقلد کی گفتگو نہیں سننی تم۔ امام صاحب جو کہہ رہے ہیں آنکھیں بند کر کے اس پر عمل کرتے جاؤ، امام سے پوچھنا نہیں ہے، سوال نہیں کرنا ہے، جبکہ یہ قرآن و سنت کے سراسر متصادم نظریہ ہے، یہ تقلید کتاب و سنت کا انکار ہے۔ اللہ رب العزت نے اسی سورہ نساء میں دوسری جگہ پر آیت نمبر 65 میں، سورہ نمبر 4 ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ اللہ رب العزت نے فرمایا اے نبی مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، فَلَا وَرَبِّكَ مجھے تیرا رب ہونے کی قسم ہے، لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک آپس کے تمام اختلافات کو آپ کے دربار میں لے کے نہ آ جائے، تمام اختلافات کا فیصلہ آپ سے کروا نہ لے، اس وقت تک یہ مومن ہو سکتے۔ اللہ نے قسم اٹھا کر فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اور جب آپ سے فیصلہ ہو گیا، آپ کا ایک فرمان سامنے آ گیا، حدیث اور سنت سے یہ بات ثابت ہو گئی، ایک مسئلہ ثابت ہو گیا جو کہ ایک مکتب فکر کو، ایک فرقے کو منظور نہیں ہے، پھر کیا ہوگا؟ فلا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، فرمایا کہ کسی مسلمان کی، کسی مومن کی یہ جرأت نہیں ہونی چاہیے حدیث سے فیصلہ آنے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی محسوس کرے، میرے امام کا مذہب نہیں ہے، میرے باپ دادا اس طرح نہیں کرتے رہے ہیں، اگرچہ حدیث سے یہ ثابت ہے لیکن میں کیسے عمل کروں، میری فقہ اس بات کو نہیں مانتی ہے۔
فرمایا کسی مومن کے دل میں کوئی تنگی نہیں ہونی چاہیے، خوش دلی سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ قبول کرے تب مومن ہے۔ وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمًا، دل کی خوشی سے اسے اپنا دین اور ایمان بنا لے۔ جیسے ہی قرآن کی آیت سنے، جیسے ہی حدیث سنے، جیسے ہی سنت پڑھے، سیرت کا مطالعہ کرے، آپ کی سیرت سامنے آئے، فوراً اپنا سر تسلیم خم کر دے، سر تسلیم خم کر دے، اس کو مان لے، اپنی زندگی میں اس کو جگہ دے دے، اس پر عمل کرنا شروع کر۔ اور سورہ نور کی آیت نمبر 63 میں اللہ رب العزت نے سورہ نور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 63 میں فرمایا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر، آپ کی حدیث کو دیکھ کر پھر بھی مخالفت کرتے ہیں، اس کے خلاف عمل کرتے ہیں، اس کو اپناتے نہیں ہیں، اللہ رب العزت نے فرمایا انہیں ڈر جانا چاہیے، ان یصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب الیم، انہیں کوئی اللہ کی طرف سے عذاب، کوئی آزمائش ان پر آ جائے گی، یا دردناک عذاب اللہ رب العزت کا ان پر مسلط ہو جائے۔ ایک مسلمان کس طرح یہ جسارت کر سکتا ہے؟ قرآن کی آیت سن لی ہے اس نے، اسے سمجھ آ گیا مسئلہ، قرآن کی اس آیت سے یہی ثابت ہوتا ہے جو میرے مذہب، میرے عقیدے، میرے فرقے، میری فقہ کے خلاف ہے۔ کس طرح اسے جسارت ہوتی ہے کہ حدیث کو دیکھ لینے کے بعد جو اس کی فقہ کے خلاف ہے، پھر بھی وہ اس کے خلاف عمل کرتا رہتا، پھر بھی حدیث پر عمل نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت فرماتے کسی وقت بھی اس پر اللہ کا عذاب آ سکتا، ڈر جاؤ اللہ کے عذاب سے، آ جاؤ کتاب و سنت کی۔ اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی یہی تربیت کی ہے، آپ اپنی امت کو یہی دے کر گئے ہیں۔ کبھی کسی شخص کی تقلید کی دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی۔ کوئی ایک مثال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں سے، آپ کی سیرت میں سے، آپ کی احادیث میں سے کوئی ایک مثال بھی پیش نہیں کی جا سکتی۔ ہم آپ کے سامنے اللہ کے فضل و کرم سے احادیث کے انبار لگا دیتے، اللہ کے فضل و کرم سے۔ پہلی حدیث مستدرک حاکم نے، امام حاکم رحمہ اللہ، انہوں نے المستدرک کے نام سے کتاب لکھی، اس میں انہوں نے اپنی سند سے حدیث کو پیش کیا۔ وہ فرماتے ہیں حدثنا ابو بکر احمد بن اسحاق الفقیہ قال حدثنا العباس بن الفضل الاسفاتی قال حدثنا اسماعیل بن ابی اویس واخبرني اسماعیل بن محمد بن الفضل الشعرانی قال حدثنا جدی قال حدثنا ابن ابی اویس قال حدثني ابی عن ثور بن زید الدیلی عن عکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاطب الناس فی حجۃ الوداع۔ مستدرک حاکم کی حدیث صحیح سند کے ساتھ، ایک ایک راوی کو پرکھ لو جا کر، رجال کی کتابوں کو کھنگال لو اللہ کے فضل و کرم سے، کسی ایک راوی پر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتے۔ امام حاکم سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سند صحیح ہے، راوی عبداللہ بن عباس ہیں، وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے کے دوران آپ نے یہ ارشاد فرمایا۔ لمبی حدیث ہے، میں سکپ کرتا ہوں، وہ الفاظ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ فرمایا فاحذروا یا ایھا الناس، حجۃ الوداع کے خطبے میں بے شمار صحابہ کرام کی موجودگی میں آپ نے ارشاد فرمایا فاحذروا یا ایھا الناس، لوگوں ڈر جاؤ، رک جاؤ، باز آ جاؤ، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، میں تمہیں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھام لیا فلن تضلوا ابدا، پھر کبھی گمراہ ہو سکو گے نہیں۔ گمراہی سے بچنے کا ایک نسخہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے دیوبندی بھائیوں سے ملتا ہے، ایک نسخہ وہ ہے جو ہمیں ہمارے بریلوی بھائیوں سے ملتا ہے، جو ہمارے
تقلید کرنے والے بھائیوں سے ملتا ہے، اور ایک نسخہ وہ ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتا ہے۔ حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے ارشاد فرمایا انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا، لوگوں میں تمہیں ایسی چیز دے کر جا رہا ہوں۔ تقلید کس نے دی؟ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقلید دی ہے؟ جن کی تقلید کی جاتی ہے وہ امام ہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے اشروں بعد پیدا ہوئے۔ 80 ہجری میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے۔ 80 سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو تقریباً 70 سال گزر چکے۔ تقلید تب کی شروع ہو رہی ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے دے کے جا رہے ہیں۔ فرمایا میں تمہیں وہ چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے تھام لو کبھی گمراہ ہو سکو گے۔ کون سی چیز ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک قرآن ہے، دوسری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ آج اہل حدیث کی یہی دعوت ہے، ہمارا یہی اوڑھنا بچھونا ہے، ہماری یہی کوشش و کاوش ہے کہ اللہ کی دنیا میں اللہ کی کتاب اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا بول بالا ہو جائے۔ ہماری یہی دعوت ہے، اور بڑے پیار اور بڑی محبت سے ہم یہ دعوت دیتے ہیں۔ کسی کی پگڑی اچھالنا ہمارا مقصود نہیں ہے، کسی کو نیچا دکھانا، کسی کو ہیج کرنا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ اللہ کی قسم ہم صرف اور صرف ہدایت پر لانا چاہتے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین صحیح طریقے سے لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نسخہ دیا اپنے صحابہ کرام کو؟ کتاب اللہ، سنت رسول۔ دنیا میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان لیا جائے، حتیٰ کہ ابو بکر صدیق بھی نہیں، عمر فاروق بھی نہیں، عثمان غنی بھی نہیں، علی مرتضیٰ بھی نہیں، عشرہ مبشرہ بھی نہیں، بدر و احد والے بھی نہیں، بیت رضوان والے بھی نہیں، فتح مکہ والے بھی نہیں، خیبر و حنین والے بھی نہیں۔ دنیا میں کوئی ہستی ایسی نہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ جس کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے مان، جس کو کیوں نہ کہا جا سکے، جس سے سوال نہ کیا جا سکے۔ اور یہی صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ قرآن نے کیا کہا؟ سورۃ البقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ میرے نبی کے صحابہ، یہ لوگ اگر ایمان لانا چاہتے ہیں تو تمہارے ایمان کی طرح ایمان لائیں۔ اگر تمہارے ایمان کی طرح یہ ایمان لائیں گے تو تب ہدایت پر ہوں گے۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ اگر تمہارے ایمان کی طرح ایمان نہیں لاتے، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، پکی اور یقینی بات ہے، حتمی بات ہے کہ یہ گمراہ ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ یہ لوگ آپ کی مخالفت کرتے ہیں نا، آج آپ کو تکلیفیں دیتے ہیں، آزمائشوں میں مبتلا کرتے ہیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اللہ رب العزت آپ کے لیے کافی ہو جائے گا، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ آج بھی ہم پیار اور محبت سے دعوت دیتے ہیں، لیکن ہماری دعوت میں روڑے اٹکائے جاتے ہیں۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے ان کی دعوت کو نہ سنو، انہیں تکلیفیں میں مبتلا کرو، ان پر کیس کرو، ان کے راستے بند کرو، ان کی دعوت کو روکو۔ پتہ ہے کہ ہاتھ سے لوگ جا رہے ہیں، مسلسل اللہ کے فضل و کرم سے لوگ ٹوٹ رہے ہیں، کتاب و سنت کی طرف آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کا منہج کیا تھا، میں آج بتانے والا ہوں۔ امام طبرانی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب المعجم الکبیر میں اپنی سند سے یہ حدیث لے کر آئے ہیں۔ سند یہ بھی حسن ہے، حدیث یہ بھی صحیح ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول، المعجم الکبیر طبرانی میں جو مستدرک حاکم کی حدیث میں نے پیش کی، اس کا نمبر 318 ہے، خود کھول کے آپ چیک کر سکتے ہیں۔
318 نمبر حدیث. اور یہ جو حدیث ہے المعجم الکبیر طبرانی کی 11941 نمبر حدیث. امام طبرانی فرماتے ہیں حدثنا احمد بن عمرو، امام احمد بن عمر امام طبرانی کے استاد، وہ فرماتے ہیں حدثنا زیاد بن ایوب، ان کے استاد زیاد بن ایوب ہیں. وہ کہتے ہیں حدثنا ابو عبیدہ الحداد، یہ ان کے استاد ہیں ابو عبیدہ الحداد. عن مالک بن دینار عن اکرمۃ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما. امام طبرانی سے لے کر عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما تک سند. کسی میں کوئی جرأت ہے اٹھائے انگلی کسی راوی پر رکھے، راویوں کے نام میں نے پڑھ کے سنائے، بعد میں جائے اعتراض کرے اس کی سند پر. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کیا کہتے ہیں؟ فرماتے ہیں لیس احد الا یؤخذ من قولہ ویدع. اس کائنات میں کوئی ہستی ایسی نہیں ہے کہ جس کی ہر بات کو مان لیا جائے، بلکہ ہر ایک کی بات کو مان بھی لیا جائے گا، چھوڑ بھی دیا جائے گا، غیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اس کائنات میں عبداللہ بن عباس کے پاس کون تھا؟ ابو بکر صدیق بھی تھے، عمر فاروق بھی تھے، عثمان غنی بھی تھے، علی مرتضیٰ بھی تھے، طلحہ زبیر بھی تھے، اشرف مبشرہ بھی تھے. لیکن عبداللہ بن عباس کہتے ہیں نبی کے علاوہ نہ ابو بکر کی ہر بات آنکھیں بند کر کے مانی جا سکتی ہے، نہ عمر کی، نہ عثمان کی، نہ علی کی. اور یہ صرف ایسی تھیوری نہیں تھی کہ ایک نظریاتی مسئلہ تھا اور صحابہ کرام نے اس پر عمل نہیں کر کے دکھایا. تھیوری نہیں، پریکٹیکل کر کے دکھایا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے خلاف، قرآن کے خلاف، حدیث کے خلاف اگر کسی صحابی کی بھی بات آئی ہے تو ٹھکرا دی ہے. کیا کی ہے؟ ٹھکرا دی ہے کسی صحابی کی بھی بات، چاہے وہ کتنا بڑا عالم، کتنا بڑا فقیہ ہے، کتنا بڑا اپنے دور کا محدث ہے، کتنا بڑا استاذ ہے، اس کی بات اگر قرآن و حدیث کے خلاف آئی ہے، جان بوجھ کر تو صحابہ کرام نے کبھی حدیث کی مخالفت نہیں کی، لیکن وہ حدیث ان تک پہنچی نہیں ہے، ان کو معلوم نہیں تھی. اور اگر صحابہ کرام میں ابو بکر و عمر عثمان و علی میں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں کہ جن تک کوئی ایک حدیث نہیں پہنچی اور انہوں نے اس کے خلاف فتویٰ دے دیا، تو صحابہ کرام کے بعد کون ہے ایسا دعوے دار جو کہتا ہے کہ میرے پاس قرآن و حدیث کا سارا علم ہے، میں بحر العلوم ہوں، میرے پاس نہ قرآن کی کوئی تفسیر چھوٹتی ہے نہ کوئی حدیث چھوٹتی ہے. کون ہے ایسا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بعد انہوں نے ایسا دعویٰ نہیں کیا. بعد میں کوئی دعویٰ کرے اس کا دعویٰ کیسے مان لیا جائے؟ اور یقین کریں ائمہ دین میں سے کسی نے یہ دعویٰ کیا نہیں. نہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایسا کوئی دعویٰ کیا، نہ امام مالک نے، نہ امام شافعی نے، نہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، بلکہ وہ یہی سمجھاتے رہے بھائی ہم انسان ہیں، اپنی کوشش کے مطابق مسئلہ بتاتے ہیں، جو مسئلہ ہماری جو بات کتاب و سنت کے خلاف آ جائے اس کو چھوڑ دو، کتاب و سنت کو مان لو. کتنی عجیب بات ہے کہ وہ ائمہ دین ہمیں یہ دعوت دیتے رہے اور ان کے مقلدین نے کہا کہ نہیں، میں حنفی ہوں لہذا امام ابو حنیفہ کی ہر بات میرے لیے دین اور شریعت، میں امام ابو حنیفہ کی کوئی بات نہیں چھوڑ سکتا. میں مالکی ہوں تو میں امام مالک کی کوئی بات نہیں چھوڑوں گا، میں شافعی ہوں تو امام شافعی کی ہر بات مانوں گا، میں حنبلی ہوں تو امام احمد بن حنبل کی اندھی تقلید کروں. ان ائمہ نے کبھی بھی تقلید کی دعوت نہیں. اور صحابہ کرام کا منہج کیا ہے بتانے لگا ہوں. یہ ایک نظریہ ہے، ایک عقیدہ ہے کہ نبی کے علاوہ کوئی معصوم
نہیں ہے۔ نبی کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جس کی کوئی بات چھوڑی نہ جا سکے، نبی کے علاوہ کوئی ہستی ایسی نہیں جسے پوچھا نہ جا سکے کہ آپ نے یہ بات کہاں سے لی ہے، بتاؤ دلیل کیا ہے۔ کتنی حیرانی کی بات ہے۔ ہمارے دیوبندی ایک عالم ہیں ہمارے سرگودا میں، مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب، دیوبندی ہیں، تقلید بھی کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی۔ ایک وہ ہیں جو مجھے بتایا جا رہا تھا کہ وہ گجر خاں میں کوئی عالم صاحب آئے، عبداللہ عابد صاحب، وہ بھی دیوبندی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اپنے امام کی بات کو آنکھیں بند کر کے مان، اپنی مسجد میں جاؤ، امام صاحب جو کہے تمہیں سوال کرنے کی بھی اجازت نہیں، اپنے امام کو تم کیوں بھی نہیں کہہ سکتے، کیوں، دلیل کیا ہے، نہیں پوچھ سکتے۔ اور مولانا عطا اللہ بندیالوی صاحب نے کیسی خوبصورت بات کی، مسلک اہل حدیث پیش کیا، نوجوانوں کو خطاب کر رہے، کہتے ہو نوجوانوں تم نے ان مولویوں کو خراب کیا ہے، جب بھی کسی عالم سے کوئی بات سنو اسے کہو مولوی جی کیوں، مولوی جی دلیل کہاں ہے؟ کہتا جو کتاب و سنت سے دلیل دے اس کی بات مان لو، دوسرے کی بات کو چھوڑ۔ ہم تو یہ دعوت دینے نکلے ہیں کہ یوں ہی آنکھیں بند کر کے کسی کے پیچھے مت بھاگو۔ خراب ہوا ہی معاملہ تب ہے جب آپ علماء کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بھاگنے لگیں۔ تحقیق کرو، اور نوجوانوں، اور پڑھا لکھا طبقہ، جستجو کرو، تفتیش کرو، تحقیق کرو، پرکھو، خود پڑھو۔ بس ایک جملہ میری تقریر سے متعلق نہیں لیکن کہوں گا ضرور، ہر عالم کے آگے کرو کیوں۔ بندیالوی بات کرے تو کہو بندیالوی جی انج کیوں، کوئی دلیل، آپ کی بات پر قرآن کی کوئی آیت، کوئی حدیث۔ ہر عالم کے جواب میں کیوں کہنا ہے، کیوں، بغیر کیوں کے ماننی ہے تو صرف آمنہ کے لال کی ماننی ہے، بس۔ ان کے آگے کوئی کیوں نہیں کر سکتا، جس نے کیوں کی وہ کافر ہوگا، وہ بغیر کیوں کے مان، باقی ہر ایک کی بات دلیل دلیل۔ تسی سدھے ہو جاؤ نا، مولوی گزر سدھے ہو جاؤ، تم خود ٹیڑے ہو۔ جو مولوی ممبر پہ کہتا کہ آپ نے کہا سبحان اللہ، مولانا بیان کر رہے ہیں ٹھیک ہے، یہ بڑا مولوی ہے، اتنا بڑا مولوی جو پگڑی بڑی باندھے وہ بڑا مولوی ہوتا ہے، جبہ پہننے سے بندہ مولوی بنتا ہے، کاندھے پہ رومال لٹکانے سے مولوی بنتا ہے، تسبیح رولنے سے مولوی بنتا ہے، یہ بڑا مولوی ہے۔ بڑا مولوی وہ ہے جو رب کا قرآن بیان کرتا ہے، محمد کا فرمان بیان کرتا ہے، وہ ہے بڑا مولوی۔ سبحان اللہ، یہی مسلک اہل حدیث کی دعوت ہے، یہی ہماری دعوت ہے تمام مسلمانوں کو۔ ہر بندے سے پوچھو کیوں، دلیل کیا ہے۔ ہم سے پوچھو آپ نماز اس طرح کیوں پڑھتے ہیں، آپ رفع الیدین کیوں کرتے ہیں، آپ آمین بالجہر کیوں کہتے ہیں، آپ جلسہ استراحت کیوں کرتے ہیں، آپ فاتحہ خلف الامام کے قائل کیوں ہیں۔ ہمیں خوشی ہوگی اللہ کے فضل و کرم سے ہم کتاب و سنت کے دلائل آپ کے سامنے رکھیں، لیکن دوسری طرف آپ جائیں گے سوال کریں گے مولوی صاحب ہم امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھ سکتے، تمہیں کیا بھی لگتا تو آپ بھی ہو گئے، کسی غیر مقلد سے واسطہ پڑ گیا ہے، جان چھڑا لو ان سے ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے۔ ہمیں خوشی ہوتی ہے، آؤ ہم سے سوال کرو، ہمیں پوچھو کیوں کہا آپ نے، دلیل کیا ہے۔ صحابہ کرام کا بھی یہی وتیرہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی بھی ہر بات انہوں نے مانی
کتاب و سنت کے جب بھی خلاف آئی فوراً چھوڑ. صحیح بخاری حدیث نمبر 4481 4481 نمبر. امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں حدثنا عمرو بن علی قال حدثنا یحییٰ قال حدثنا سفیان عن حبیب عن سعید بن جبیر عن ابن عباس. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قال عمر رضی اللہ عنہ. بہت بڑا مسئلہ حل ہونے والا ہے اللہ کے فضل و کرم سے, توجہ میری طرف رکھنی ہے. عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ایک دن ہمیں فرمایا اقرأنا ابی و اقزانا علی. ہم صحابہ میں سے سب سے زیادہ قرآن پڑھنے والا ابی بن کعب ہے. ابی بن کعب سب سے بڑا قاری ہے اور سب سے زیادہ اچھا فیصلہ کرنے والا علی ہے. آج جھوٹے پراپیگنڈے چلتے ہیں نا صحابہ کرام کے بارے میں, دشمن تیری اہل بیت کے. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا یہ قول, یہ فرمان صحیح بخاری میں درج ہے صحیح سند کے ساتھ. کہتے ہیں کہ ہم میں سے سب سے بڑے قاری ابی بن کعب ہیں اور سب سے زیادہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت, سب سے بڑے قاضی, سب سے بڑے فیصلہ کرنے والے جسٹس علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. لیکن آگے ہی جو ارشاد فرمایا سبحان اللہ, مسئلہ قیامت تک کے لیے حل کر دیا. کوئی کتنا بڑا عالم ہے اپنے فیلڈ میں سب سے بڑا ہے. صحابہ میں سے قرآن سب سے زیادہ پڑھے ہوئے ابی بن کعب ہے. سب سے بڑے قاری کون ہے؟ لیکن عمر بن خطاب کہتے ہیں وَإِنَّا لَنَدَعُ مِنْ قَوْلِ أُبَيٍّ. کئی جگہ پر ہم قرآن کے بارے میں ابی بن کعب کی بات مانتے نہیں. کیوں؟ وَذَاكَ أَنَّ أُبَيًّا يَقُولُ لَا أَدَعُ شَيْئًا سَمِعْتُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. ابی بن کعب کہتے ہیں کہ جو آیت میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن لی میں کبھی اس کو چھوڑوں گا, میں اس کو تلاوت کرتا رہوں گا. وَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلِهَا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 106 ہے. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ابی بن کعب کی یہ بات قرآن کریم کی آیت کے خلاف ہے, لہذا ہم چھوڑ دیتے, ہم نہیں مانیں گے. قرآن کہتا ہے کتنی آیتیں ہم نے منسوخ کر دی, کتنی آیتیں ہم نے منسوخ کر دی. یاد رکھیں قرآن کریم میں منسوخ کئی قسم کی آیتیں. کچھ آیتیں ایسی ہیں حکم منسوخ ہو گیا لیکن تلاوت باقی ہے, ہم تلاوت کرتے ہیں اس کی لیکن حکم اس کا منسوخ ہو چکا ہے. مثالیں آپ سنتے رہتے ہیں, مثالیں دوں گا بات بہت لمبی ہو جائے. اور ایک قسم کی وہ آیتیں ہیں جن کی تلاوت بھی منسوخ ہوگی, حکم بھی منسوخ ہو گیا. اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا, نئی وحی نازل کر دی کہ میرے نبی یہ آیت منسوخ ہوگی, اس کی تلاوت بھی منسوخ. ابی بن کعب سب سے بڑے قاری ہیں لیکن وہ کہتے ہیں جو آیت میں نے سنی ہے میں تو تلاوت کرتا رہوں گا. عمر بن خطاب کہتے ہیں ابی بن کعب کی یہ بات, اگرچہ قرآن کے سب سے بڑے عالم ابی ہے لیکن قرآن کے بارے میں یہ بات ابی بن کعب کی ہم مانیں گے نہیں. اور فقہ کا سب سے بڑا امام, امام اعظم کہہ لو, لیکن اس کی بات فقہ کے بارے میں وہ نہیں مانی جائے گی جو کتاب و سنت کے خلاف. جسے قرآن میں اپنا امام عمر بن خطاب کہہ رہے ہیں ابی بن کعب, وہ ابی بن کعب جو امام صحابہ کا امام ہے, قرآن کا سب سے بڑا امام صحابہ میں سے, عمر بن خطاب کہتے ہیں ہم اس کی بات کتاب اللہ کے خلاف مانیں گے نہیں. دوسرے کون تھے سب سے بڑے قاضی, سب سے بڑے جسٹس؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ. ان کی بھی ایک مثال صحیح بخاری میں 3017 نمبر حدیث, 3017 نمبر حدیث. امام بخاری اپنی سند سے بیان کرتے ہیں, فرماتے ہیں حدثنا علی بن عبداللہ, امام علی بن المدینی جنہیں کہتے ہیں, قال حدثنا سفیان عن ایوب عن اکرمہ ان علی رضی اللہ عنہ حرق قوما. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے, بات کیا ہو رہی تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی ہستی نہیں جس کی ہر بات مانی.
جو بھی ہستی ہو، بڑی سے بڑی ہو، کتاب و سنت کے خلاف بات ہے تو ہم کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما، ان کے یہ شاگرد بھی ہیں، اکرمہ، وہ فرماتے ہیں علی رضی اللہ عنہ نے کچھ لوگوں کو زندہ جلا دیا، ان کا جرم تھا، ان کو قتل کیا جانا تھا، قتل کرنا تھا، واجب القتل تھے، مرتد ہو گئے تھے، لیکن علی رضی اللہ عنہ نے ان کو پھانسی دینے کی بجائے یا گلا کاٹنے کی بجائے آگ میں جلا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بول اٹھے، علی بن ابی طالب جیسا سب سے بڑا قاضی ہے صحابہ کرام میں، سب سے بڑا جسٹس، چیف جسٹس، جس کو چیف جسٹس کی ڈگری عمر بن خطاب دے رہے ہیں، ان کی بات آئی کہ انہوں نے زندہ جلا دیا۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بول اٹھے، فرماتے ہیں لو کنت انا لم احرقهم، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں اگر میں حاکم ہوتا تو میں ان لوگوں کو زندہ جلاتا نہیں، لأن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، علی کی بات نبی کے بات کے خلاف ہو گئی ہے، میں علی کی بات کو مانتا، چھوڑتا ہوں علی کی بات کو، میں علی کی جگہ پر ہوتا انہیں زندہ نہ جلاتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، آگ اللہ کا عذاب ہے، اللہ کے علاوہ کوئی آگ کا عذاب دینے کا مجاز نہیں۔ لہذا علی رضی اللہ عنہ نہیں جانتے تھے اس حدیث کو، نہیں سنی تھی، نبی کی حدیث کے خلاف انہوں نے کام کر دیا، میں علی کی بات مانتا۔ اور آگے فرماتے ہیں والا قتلتہم، میں انہیں جلاتا نہیں لیکن میں ضرور انہیں قتل کرتا، لقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں میں نہیں جلاتا؟ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے میں انہیں قتل کرتا، ان کی گردنیں ان کے تن سے جدا کرتا۔ کیوں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی وجہ سے کہ من بدل دینہ فاقتلوہ، جو اپنا دین بدل دے اس کو قتل کر، جو مرتد ہو جائے اس کو کیا کرو؟ محمد الرسول اللہ کا فیصلہ قتل کرنا ہے مرتد کو، حدیث کا فیصلہ، سنت کا فیصلہ کیا ہے؟ مرتد کو قتل کرنا ہے۔ اور علی بن ابی طالب خلیفہ راشد کا فیصلہ کیا ہے؟ آگ میں جلانا ہے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میں علی کے فیصلے کو نہیں مانتا، میں نبی کے فیصلے کو مانتا۔ اور کون ہے تمہارا امام جو علی بن ابی طالب سے زیادہ ہے، جو ان سے بڑی شان والا ہے، جو ان سے بڑے مقام والا ہے، جو ان سے بڑے علم والا ہے، جو ان سے بڑی فقہ والا ہے؟ جب علی بن ابی طالب کی بات نبی کے خلاف نہیں مانی جا سکتی، جب علی بن ابی طالب کو کیوں کہا جا سکتا ہے، جب علی بن ابی طالب کو حدیث سنائی جا سکتی ہے کہ علی تمہارا یہ فعل درست نہیں کیونکہ نبی پاک نے یہ فرمایا ہے، کون سا بڑا امام ہے آپ کی مسجد کا جس کو آپ پوچھ نہیں سکتے امام صاحب آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ دلیل کیا ہے؟ کتنی بڑی جسارت ہے، دعوت فکر ہے ہماری طرف سے، اہل حدیث کی طرف سے ہمارے بھائیوں کو کتاب و سنت کا دامن مضبوطی سے تھام لو۔ اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، اگر آپ کا جنت میں جانے کا ارادہ ہے تو یہی راستہ ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کتاب و سنت کو چھوڑ کے گئے، صحابہ کرام کتاب و سنت کی پیروی کرتے، اور اس سے اگلی حدیث جو صحیح بخاری کی ہی ہے میں آپ کو سنانے والا ہوں، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ تقلید کی جڑیں اکھاڑ دینے والی حدیث، حدیث کا نمبر ہے 6736، 6736 نمبر۔ امام بخاری اپنی سند سے لے کر آتے ہیں، ہم اللہ کے فضل و کرم سے سند والے ہیں، ہم سند کے بغیر بات کرتے نہیں، ہمارا ہر مسئلہ صحیح سند سے ثابت ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں حدثنا آدم قال حدثنا شعبہ قال حدثنا ابو قیس قال سمعت حذیل بن شرحبیل، حذیل بن شرحبیل تابعی ہیں، کہتے ہیں سئل ابو موسیٰ، ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، بڑے جلیل القدر صحابی، وہ صحابی جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی حدیث،
مومن منیبن، مومن جن کے ایمان کی گواہی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان نبوت سے دی ہے. فرمایا یہ مومن ہے اور عام مومن نہیں، اللہ کا بڑا پیارا مومن ہے، اللہ سے رجوع کرنے والا، اللہ سے بڑا گہرا تعلق رکھنے والا مومن ہے یہ میرا ابو موسیٰ اشعری. یہ ابو موسیٰ اشعری کون ہے؟ جو اماموں میں سے جو ابو موسیٰ اشعری کی شان کے بڑا نہیں برابر ہی ہو گئی، لاکھوں درجے بھی ان کے شان کے قریب بھی پھٹکتا ہو. کون ہے کوئی امام؟ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ. ان سے سوال کیا گیا، وراثت کا سوال ہوا. ایک بیٹی ہے، ایک پوتی ہے اور ایک بہن ہے. یہ تینوں وارث ہیں، ان میں وراثت تقسیم کرنی ہے، کیا کریں؟ ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں للبنت النصف وللاخت النصف. سیدھا سا مسئلہ ہے، آدھا حصہ پوری جائیداد کا آدھا حصہ بیٹی کو مل جائے گا اور آدھا حصہ بہن کو مل جائے گا، پوتی کو کچھ نہیں ملے گا. آدھا حصہ بہن کو اور آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا. اور ساتھ ہی کہتے ہیں فَأْتِ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَيُطَابِعُنِي. جاؤ بھی مجھ سے سوال کیا ہے نا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، بڑے صحابی ہے نا، ان سے بھی جا کر پوچھ لو، وہ میری موافقت ہی کریں، وہی فتویٰ دیں گے جو میں ابو موسیٰ نے دیا ہے. جاؤ عبداللہ بن مسعود سے بھی جا کے فتویٰ لے لو، یہی فتویٰ ملے گا. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول ابی موسیٰ. سوال کرنے والا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس چلا گیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کسی ایک کی آنکھیں بند کر کے پیروی کرنی نہیں، تابعی ہے. ابو موسیٰ اشعری جیسا جلیل القدر صحابی ہے، اس سے فتویٰ لینے کے بعد بھی عبداللہ بن مسعود کے پاس چلا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ ابو موسیٰ سے بہتر فتویٰ مل جائے. کوئی ایسی بات جو ابو موسیٰ کو معلوم نہ ہو. حالانکہ ابو موسیٰ پہلے خود کہہ چکے ہیں کہ جاؤ جا کے عبداللہ بن مسعود سے بھی پوچھ لو. عبداللہ بن مسعود بھی میرے فتوے کے مطابق فتویٰ دیں گے. عبداللہ بن مسعود کے پاس چلے گئے اور جا کر بتایا کہ ہم نے ابو موسیٰ اشعری سے مسئلہ پوچھا ہے اور انہوں نے مسئلہ یہ بتایا ہے اور ساتھ میں یہ کہا ہے کہ جاؤ عبداللہ بن مسعود سے پوچھ لو. عبداللہ بن مسعود بھی میرے والا فتویٰ دیں گے. فقال ابن مسعود، عبداللہ بن مسعود نے فرمایا سبحان اللہ، سونے سے لکھنے کے قابل ہیں یہ الفاظ. فرماتے ہیں لقد ضللت اذا وما انا من المهتدين. اور سوال کرنے والے ابو موسیٰ کا فتویٰ میرے پاس لے کر آئے ہو اور یہ کہتے ہو کہ ابو موسیٰ نے کہا کہ عبداللہ بن مسعود بھی میرے والا فتویٰ دے. کہتے ہیں اگر میں ابو موسیٰ والا فتویٰ دے دوں، اللہ کی قسم میں گمراہ ہو جاؤں، میں ہدایت والوں میں سے نکل جاؤں. ابو موسیٰ اشعری کہاں، ہمارے امام کہاں؟ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اگر میں ابو موسیٰ اشعری والا فتویٰ دے دوں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا، ہدایت یافتہ لوگوں میں سے نکل جاؤں گا. اگر آج ہم کہہ دیں بھئی آپ فلاں امام کی تقلید میں یہ بات کہہ رہے ہیں، یہ گمراہی ہے، ہمارے گھرے پڑ جائیں گے جی دیکھو اتنے بڑے بڑے امام ہیں، اتنے بڑے بڑے اماموں کی بات ماننے کو آپ گمراہی کہہ رہے ہیں. عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں اگر ابو موسیٰ کے فتوے کے مطابق میں بھی فتویٰ دے دوں آنکھیں بند کر کے، قرآن و سنت کو دلائل کو دیکھے بغیر، لقد ضللت اذا، میں اس وقت گمراہ ہو جاؤں گا، وما انا من المهتدين، میں پھر ہدایت پر رہوں گا نہیں. کہتے ہیں اقضی فیہا بما قضى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں ابو موسیٰ کے فتوے کے مطابق فتویٰ نہیں دوں گا بلکہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق فتویٰ دوں گا. مجھے نبی کی حدیث معلوم ہے، میں کیوں ابو موسیٰ اشعری کی بات مانوں؟ کون ہے ایسا غیرت مند مسلمان جو اپنے مولوی صاحب کو جا کے ادب اور احترام سے کہے میرے پاس بخاری کی حدیث موجود ہے، میں فقہ حنفی کو مان سکتا؟ میں امام ابو حنیفہ کی بخاری کے خلاف حدیث کے خلاف بات کو نہیں مان سکتا. میں امام احمد بن حنبل
کے قول کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا، میں امام مالک بن انس کے قول کو، فتوے کو، ان کی فقہ کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا، میں امام شافعی کی بات کو حدیث کے خلاف نہیں مان سکتا۔ اعلان کرو میرے پاس نبی کی حدیث ہے، میں کسی کی بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ۔ اور جب جا کر ابو موسیٰ کو بتا، اچھا فتویٰ انہوں نے کیا دیا؟ انہوں نے فتویٰ دیا کہ لِلِبْنَةِ النِّصْفُ وَلِبْنَةِ ابْنٍ السُّدُسُ تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلِلْأُخْتِ۔ فرماتے ہیں کہ آدھا حصہ بیٹی کو ملے گا، چھٹا حصہ پوتی کو ملے گا، جو باقی بچ گیا جتنا بھی آدھا اور چھٹا حصہ دینے کے بعد وہ سارا کا سارا بہن کو چلا جائے۔ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ یہ ہے، آپ کی حدیث یہ ہے، میں ابو موسیٰ کے فتوے کو چھوڑتا ہوں، رد کرتا ہوں، میں گمراہ نہیں ہونا چاہتا۔ کیا خیال ہے اگر کوئی کہے کہ میں تو حنفی ہوں، بھئی حدیثیں ٹھیک ہے لیکن مجھے نہ سناؤ، میں حنفی ہوں، میں تو فقہ حنفی کا پیروکار، میں تو امام ابو حنیفہ کی بات مانتا ہوں، میں تو مالکی شافعی حنبلی ہوں، کیا خیال ہے پھر، کیا گمراہ ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ہمارا فتویٰ نہیں، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا فتویٰ۔ اور جا کر ابو موسیٰ اشعری کو بتایا، اور آپ کہتے تھے نا بھی عبداللہ بن مسعود بھی وہی فتویٰ دیں گے، انہوں نے تو آگے سے یہ بات بتائی ہے، کہتے ہیں لا تسألونی ما دام ھذا الحبر فیکم۔ اور لوگوں جب تک عبداللہ بن مسعود جیسے عالم تمہارے پاس ہے مجھ سے پوچھو ہی نہ۔ عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں، لیکن کیا خیال ہے کہ عبداللہ بن مسعود کی ہر بات پھر آنکھیں بند کر کے ماننی ہے؟ صحیح مسلم اٹھاؤ، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ رکوع میں اپنے دونوں ہاتھوں کو جوڑ کر گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ ابو موسیٰ اشعری جس کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ لوگوں جب تک عبداللہ بن مسعود موجود ہیں مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ عبداللہ بن مسعود بڑے عالم ہیں۔ لیکن کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی بات آنکھیں بند کر کے مانی جائے؟ صحیح مسلم میں امام مسلم اپنی سند سے لے کر آئے، عبداللہ بن مسعود اپنے ہاتھوں کو اس طرح بند کر کے اپنے گھٹنوں کے درمیان میں رکھتے تھے۔ ہم کیا کرتے رکوع میں؟ گھٹنوں کے اوپر رکھتے ہیں ہاتھوں کو، عبداللہ بن مسعود باقی صحابہ بھی گھٹنوں کے اوپر رکھتے تھے۔ لیکن پرانا مسئلہ یہ تھا، عبداللہ بن مسعود اسی پہ قائم رہے، ان کو حدیث نہیں پہنچ سکی، یا اس حدیث کو وہ سمجھ نہیں سکے، وہ اسی طرح گھٹنوں کے درمیان اپنے ہاتھوں کو جوڑ کر رکھتے تھے۔ تو کیا کوئی آج صحابی رسول کی اس بات کو آنکھیں بند کر کے مانتا ہے؟ نہیں۔ جب ابو موسیٰ اشعری کی نہیں مانی جائے گی، عبداللہ بن مسعود کی نہیں مانی جائے گی، علی بن ابی طالب کی نہیں مانی جائے گی، پھر کون ہے؟ کون ہے جس کو ہم امام بنا کے ہم کہتے ہیں کہ ہم قرآن و سنت کو نہیں مانیں گے، بس ایک بندے کی ہر بات کو مانیں؟ یہ کتاب و سنت کی دعوت نہیں ہے۔ جب کوئی بات نہیں آتی، جب ہم قرآن و حدیث پیش کرتے ہیں، لوگ نوجوان آتے ہیں ہمارے پاس، آ کر حدیثیں پڑھتے ہیں، کتاب اٹھا کر مولوی صاحب کے پاس جاتے ہیں، پھر ایک جواب دیا جاتا ہے، اور دیکھو جی ہر بات کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، ہر بار کتابوں میں نہیں لکھی ہوئی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جی جو سینہ در سینہ چلتی رہیں، صحابہ سے تابعین نے، تابعین سے تبع تابعین نے، تبع تابعین سے ائمہ دین نے، پھر ہمارے اماموں نے اس کو لے لیا، وہ کتابوں میں لکھی ہوئی نہیں۔ کہتے تعامل امت ہے، ساری امت شروع سے لے کر آج تک یہی کرتی آئی ہے، لہذا کوئی دلیل پوچھنے کی ہم سے ضرورت نہیں، دلیل نہ پوچھو، ساری امت یہی کرتی آئی۔ جھوٹ پر مبنی پراپیگنڈا۔ ایک کراچی کے مفتی صاحب ہیں، مفتی طارق مسعود صاحب، وہ بھی یہی دلیل دیتے، جب کوئی دلیل نہیں آتی تو کہتے ہیں یہ تعامل امت ہے، شروع سے امت ایسے کرتی آئی ہے، اور ہمارے امام تک پہنچ گیا، بس سند کی ضرورت نہیں۔ اور آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ تعامل امت ہے کیا۔ امت جس چیز کو ہر دور میں قبول کرتی رہی ہے اور جس پر عمل کرتی رہی ہے وہ ہے کیا وہ کتابوں میں لکھی ہوئی ہے کہ نہیں ہے؟
اور ایک اور بڑا مسئلہ حل ہو جائے گا کہ پوچھنا نہیں مولوی صاحب سے، جو مرضی کرتے رہے، سوال نہیں کرنا، دلیل نہیں مانگنی۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ ایک حدیث لے کر آئے ہیں، ہلا دیتی ہے وہ حدیث، مسلک اہل حدیث کی حقانیت کو بتلا دیتی ہے وہ حدیث، تقلید کے زنگ کو اتار دیتی ہے وہ حدیث۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ 458 ہجری میں فوت ہوئے، 5ویں صدی ہجری میں فوت ہونے والے 5ویں صدی ہجری کے محدث، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر تقریباً 500 سال۔ سند دیکھیں، سند پیش کی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث کیا ہے؟ کہتے ہیں اخبرنا ابو عبداللہ الحافظ، ہمارے استاد ابو عبداللہ الحافظ نے حدیث بیان۔ قال حدثنا ابو عبداللہ محمد بن عبداللہ الصفار الزاہد، الصفار الزاہد املاء من اصل کتابی۔ قال ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی، کیوں ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی، وہ کہتے ہیں صلیت، میں نے نماز پڑھی ایک دن، خلف ابی النعمان محمد بن الفضل، ابو النعمان محمد بن فضل جو میرے استاد سے حدیث کے، میں نے ان کی ابتدا میں نماز پڑھی، فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ، نماز شروع کی تو انہوں نے رفع الیدین کیا، وحین رکع، جب رکوع کیا پھر رفع الیدین کیا، وحین رفع رأسہ من الرکوع، جب رکوع سے سر اٹھایا تو پھر رفع الیدین۔ یہ امام بیہقی کے دادا استاد ہیں ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی، وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد ابو النعمان محمد بن فضل کے ساتھ نماز ادا کی، نماز کے شروع میں رفع الیدین کیا، رکوع جاتے رفع الیدین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کیا۔ فسألتہ عن ذلک، ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کر لیا، استاد جی رفع الیدین کیوں کرتے ہو؟ آپ کی مسجد کا امام ابو النعمان محمد بن فضل جیسے محدث سے بھی بڑا ہے، محدثین کا طریقہ کیا ہے، علماء امت کا طریقہ کیا ہے؟ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد سے سوال کیا، بتائیے آپ نے رفع الیدین کہاں سے لے لی، دلیل دے مجھے۔ وہ کہتے ہیں صلیت خلف حماد بن زید، میرے شاگرد میں نے اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی تھی۔ بات کو سمجھنا ہے، دلیل کیسے دی ہے، سوال بھی ہوا ہے، جواب بھی دیا ہے، دلیل کے ساتھ دیا ہے۔ کہتے میں نے اپنے استاد حماد بن زید کے پیچھے نماز پڑھی، فرفع یدیہ حین افتتح الصلاۃ وحین رکع وحین رفع رأسہ من الرکوع، کہتے انہوں نے بھی نماز کے شروع میں رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت تینوں مقامات پر رفع الیدین کی۔ فسألتہ عن ذلک، محمد بن نعمان ابو النعمان محمد بن الفضل وہ کہتے ہیں میں نے اپنے استاد حماد بن زید سے پوچھ لیا، فسألتہ عن ذلک، مسلمانوں کا مومنوں کا طریقہ کیا ہے، سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، دلیل کا مطالبہ کرتے ہیں۔ جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی کہتا ہے کان بند کر کے آنکھیں بند کر کے بس مانتے چلے جاؤ، وہابی ہونے لگا تو سوال کرتے ہو، اہل حدیث ہونے لگے ہو۔ کہتے ہیں میں نے حماد بن زید بہت بڑے محدث ہیں، اپنے دور کے بہت بڑے محدث، ان سے سوال کر لیا استاد کی دلیل کیا ہے، دلیل لاؤ رفع الیدین کی۔ انہوں نے کیا کہا، صلیت خلف ایوب السختیانی، میں نے اپنے استاد ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی۔ ایوب سختیانی تابعی ہیں، ایوب سختیانی کے پیچھے نماز پڑھی۔ فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، میں ان کو دیکھتا تھا وہ نماز شروع کرتے وقت، نماز رکوع جاتے وقت، رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع الیدین کرتے تھے تینوں مقامات پر۔
فسألتہ، میں نے اس سے پوچھ لیا، ایوب السختیانی جیسے عظیم الشان محدث سے سوال کر لیا، استاد جی آپ بہت بڑے محدث ہیں لیکن دلیل لائیے، دلیل دیجئے، رفع الدین کیوں کرتے ہیں؟ پوچھ لیا میں نے۔ جب میں نے پوچھا تو ایوب سختیانی کہتے ہیں رأیت عطاء بن ابی رباح، میں نے عطاء بن ابی رباح کو دیکھا، جلیل القدر تابعی ہے، جلیل القدر تابعی عطاء بن ابی رباح، کہتے میں نے ان کو دیکھا یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، نماز کے شروع میں رکوع جاتے سر اٹھاتے وغیرہ رفع یدین کرتے تھے، تو کیا بس اسی پہ گزارا کر لیا؟ یہ امام عطاء بن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ امام عطاء بن ابی رباح امام ابو حنیفہ کے استاد ہیں۔ شاگرد کہتے ہیں ایوب سختیانی میں نے عطاء بن ابی رباح سے پوچھ لیا، دلیل لاؤ جی۔ آج کہتے ہیں فقہ حنفی کے بارے میں نہ پوچھو، بس سارا علم امام ابو حنیفہ کے پاس تھا، انہوں نے جو کچھ کہہ دیا درست ہے، سوال نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ امام ابو حنیفہ کے استاد سے ہو سکتا ہے۔ اور آگے چلو، جب عطاء بن ابی رباح سے پوچھا شاگرد ایوب سختیانی نے، استاد جی دلیل لاؤ، دلیل کیا ہے، رفع الدین کیوں کرتے ہو؟ انہوں نے کہا صلیت خلف عبداللہ بن زبیر، میں نے نبی پاک کے صحابی عبداللہ بن زبیر کی ابتدا میں نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع۔ عبداللہ بن زبیر جو صحابی رسول ہیں، وہ نماز کے شروع میں بھی رفع الدین کرتے، رکوع جاتے بھی رفع الدین کرتے، سر اٹھاتے بھی رفع الدین کرتے، صحابی رسول ہیں۔ لیکن شاگرد جو ہے عطاء بن ابی رباح کہتے فسألتہ، میں نے اپنے استاد صحابی رسول عبداللہ بن زبیر سے بھی پوچھ لیا، آپ صحابی ضرور ہیں لیکن مجھے دلیل دو، آپ کے رفع الدین کرنے کی دلیل کیا ہے؟ انہوں نے کہا صلیت خلف ابی بکر صدیق رضی اللہ عنہ، میں نے اپنے نانا خلیفہ راشد اول ابو بکر صدیق کی ابتدا میں نماز پڑھی، انہوں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا معمول یہ تھا، کان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، نماز کے شروع میں بھی رفع الدین کرتے، رکوع جاتے بھی سر اٹھاتے بھی رفع الدین کرتے۔ کون؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ابو بکر صدیق خلیفہ اول۔ ابو بکر صدیق وہ ہستی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سب سے آخری نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی، سب سے آخری نماز جو مسجد میں آپ نے پڑھی، اس نماز میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے، نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے، ابو بکر کھڑے ہوئے تھے۔ ابو بکر صدیق کو حکم ہوا نماز پڑھانے کا، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت تھوڑی سنبھلی، آپ دو لوگوں کے کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کے پاؤں مبارک گھسٹ رہے تھے، مسجد میں تشریف لائے، ابو بکر صدیق نے پیچھے ہٹنا تھا، آپ نے وہاں رک جاؤ ابو بکر، اپنی جگہ پر رکے رہو۔ ابو بکر صدیق نے نماز میں اللہ کی تعریف کی، سبحان اللہ، یہ شان مجھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مل گیا، آپ کے مصلی پہ آپ کی موجودگی میں کھڑا ہوں۔ فرمایا ابو بکر ٹھہر جاؤ، آپ آئے اور ابو بکر کی ایک جانب بیٹھ گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا کر رہے، آپ کی پیچھے پیچھے چل رہے، اور ابو بکر چونکہ کھڑے تھے، لوگ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے پیچھے نماز پڑھ رہے۔ یہ آخری نماز ہے جو مسجد میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، اور صحابہ کرام پیچھے بھی کھڑے ہوتے نا، پچھلی صفوں میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے نماز میں کہ آپ نماز کیسے پڑھو۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، خباب رضی اللہ عنہ سے شاگرد نے پوچھ لیا، آپ جو کہتے ہیں بڑی مثالیں ہیں، جس حدیث کو اٹھاؤ، خباب سے پوچھا آپ کہتے ہو کہ نماز میں قرات کرنی ہے جہری، سری نمازوں میں، زور و اثر میں بھی، زور و اثر میں بھی قرات کرنی ہے، آپ کو کیسے پتا چلتا تھا کہ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم قرات کر رہے ہیں کہ نہیں؟ کیونکہ وہ تو خاموشی سے ہوتی، زور و اثر میں تو اونچی پڑھا نہیں جاتا، آپ کو کیسے پتا چلا؟ سوال ہے۔
کہتے ہیں بستراب لحیتی ہی، خباب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پچھلی صفوں میں کھڑے ہوئے بھی آگے امامت کے مصلی پہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کرتے تھے، اور آپ کی داڑھی مبارک بڑی تھی، جب آپ پڑھتے تو ہلتی تھی۔ ہم کھانا کھاتے ہیں، جن کی بڑی داڑیاں ہیں وہ ہلتی ہیں، میری نہیں، چھوٹی ہے اس لیے نہیں ہلتی، جن کی بڑی داڑیاں ہیں وہ ہلتی ہیں، بولنے سے بھی، کھانا کھانے سے بھی۔ کہتے ہیں محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک ہل رہی ہوتی تھی، ہمیں پتہ چلتا کہ آپ قرات کر رہے ہیں، خاموش نہیں کھڑے ہو۔ تو صحابہ کرام پچھلی صفوں میں بھی کھڑے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت کو نوٹ کرتے تھے۔ تو کیا خیال ہے ابو بکر صدیق جیسا جانثار ساتھ کھڑا ہو کر بیٹھے ہوئے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو نہیں دیکھ رہا تھا؟ کہتے میں نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پیچھے نماز پڑھی۔ عبداللہ بن زبیر خود بھی صحابی ہیں، کہتے میں نے اپنے نانا ابو بکر صدیق کے پیچھے نماز پڑھی، انہوں نے بھی ایسا کیا، نماز کے شروع میں بھی رفع دین کیا، رکوع جاتے سر اٹھاتے بھی۔ ان سے پوچھ لیا نانا جی رفع دین کہاں سے لی ہے؟ قال ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی، فکان یرفع یدیہ اذا افتتح الصلاۃ واذا رکع واذا رفع رأسہ من الرکوع، میں نے محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ابتدا میں نماز پڑھی ہے، کیا آخری نماز اس میں شامل تھی کہ نہیں؟ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ علیہ وسلم نماز کے شروع میں بھی رکوع جاتے سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے، اس لیے ابو بکر صدیق بھی کرتا ہے۔ ابو بکر کو صدیق کو دیکھ کر سنت پر عمل کرتے ہوئے، ابو بکر صدیق کو صرف دیکھ کر نہیں، ابو بکر صدیق سے حدیث سن کر، عبداللہ بن زبیر بھی عمل کرتے ہیں، حدیث سن کر سوال کرتے ہیں حدیث سننے سے پہلے، اور سن کر پھر عمل کرتے ہیں، سن کر پھر کوئی حیل و حجت نہیں، پھر عمل ہے۔ عبداللہ بن زبیر سے عطا بن ابی رباح دیکھتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، عمل شروع کرتے ہیں۔ عطا بن ابی رباح سے ایوب سختیانی حدیث سنتے ہیں، عمل شروع کرتے ہیں۔ ایوب سختیانی سے حماد بن زید دیکھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، حدیث سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ حماد بن زید سے ان کے شاگرد ابو النعمان محمد بن فضل سوال کرتے ہیں، دلیل پوچھتے ہیں، دلیل آتی ہے، حدیث سنتے ہیں، عمل کرتے ہیں۔ اور یہ عمل 500 سال تک امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ سند کے ساتھ نقل ہوتا ہے۔ یہ ہے تعامل امت، صحابہ نے عمل کیا، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ دین نے عمل کیا، سند کے ساتھ ہم تک پہنچا ہے۔ آپ کے پاس کسی کی دلیل نہیں ہوتی، کہتے ہیں جی بس تعامل امت ہے۔ آخری بات کرنے لگا، اس کے بعد سوالات کے لیے آپ کو اجازت ہوگی کہ جو بھی سوال آپ کا ہے مسئلہ اہل حدیث کے بارے میں، اطاعت رسول کے بارے میں، تقلید کے بارے میں آپ سوال کر سکیں گے۔ آخری بات، ہمارے بھائیوں کی فقہ حنفی کی بڑی معتبر کتاب، ہر بندے کو اس کا نام آتا ہے، ہر عالم اسے پڑھتا پڑھاتا ہے جو فقہ حنفی سے تعلق رکھتا ہے، ہدایہ الہدایہ، بڑی معروف اور بڑی بنیادی کتاب ہے، ہر مدرسے میں پڑھائی جاتی ہے اور ہر حنفی مسجد میں آپ کو مل جائے گی ہدایہ۔ اس میں کیا لکھا ہے؟ بات یہ ہے کہ جب حدیث آئے اس پر عمل کرو، حدیث نہ ملے سوال کرو، دلیل مانگو۔ لیکن ہمارے بھائیوں کا یہاں ایسا ہوتا نہیں، بس جو کتاب میں لکھ دیا گیا، بڑوں نے کہہ دیا، بس آنکھیں بند کر کے مان۔ نوافل کا بیان ہے، باب النوافل، نوافل کا بیان، تو کہتے ہیں السنۃ رکعتان قبل الفجر، نوافل میں سب سے پہلے سنتیں، کہتے ہیں کہ فجر سے پہلے 2 سنتیں ہیں، وَأَرْبَعٌ قبل الظہر وَرَكَعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَانِ، ظہر سے پہلے 4 اور ظہر کے بعد 2 رکعتیں، یہ سنت ہے۔ کہتے ہیں وَأَرْبَعٌ قبل العصر وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ، عصر سے پہلے 4 ہیں، چاہے تو 2 پڑھ لے۔ وَرَكَعَتَانِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، مغرب کے بعد 2 رکعتیں ہیں۔ وَأَرْبَعٌ قبل العشاء، کہتے سنت کیا ہے؟ سنت ہے عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا۔ کیا ہے؟ سنت ہے عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنا۔ کیا ہے؟ ہدایہ میں لکھا ہے، فقہ حنفی کی معتبر ترین کتاب ہے۔ آج بھی آپ کسی حنفی مسجد میں چلے جائیں، عشاء کی 17 رکعتیں لکھی ہوگی نا، سب سے پہلے 4 سنتیں لکھی ہوتی ہیں کہ نہیں؟ جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً ثابت
آج تک ان کے علماء نے سر کھپا لیا، کتابیں پڑھ ڈالی، حدیثیں تلاش کی، کوئی جھوٹی روایت بھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشاء سے پہلے 4 سنتیں پڑھنے کی؟ سنت کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ سنت کسے کہتے ہیں؟ نبی پاک کا طریقہ۔ ہدایہ میں لکھا ہے نبی پاک کا طریقہ عشاء سے پہلے 4 رکعتیں پڑھنے کا ہے۔ ہم نے سوال کیا دلیل لاؤ، سارے حنفی علماء سر جوڑ کر بیٹھے، کوئی جھوٹی سچی روایت ملی؟ لیکن آج بھی مسجدوں میں کیا لکھا ہوا؟ 4 سنتیں ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جس نے جان بوجھ کر مجھ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ دیا، کوئی جھوٹی بات منسوب کر دی۔ ایک روایت کے الفاظ ہیں من قال علی ما لم اقل، جس نے میرے بارے میں وہ بات کہہ دی جو میں نے نہیں کی، میرا عمل نہیں ہے، میرا قول نہیں ہے، میری حدیث نہیں ہے، اس کو پتہ بھی چل گیا ہے، پھر بھی میری طرف وہ بات منسوب کرتا ہے، اپنا ٹھکانہ جہنم بنا دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اندھی تقلید، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی حدیث، کوئی دلیل کچھ بھی نہیں، بس جو امام نے کہہ دیا بس آنکھیں بند کر کے مان لیا ہے۔ ہماری دعوت فکر ہے تمام بھائیوں کو، تمام ہمارے دوستوں کو، آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، ہمیں آپ سے ہمدردی ہے، کوئی دشمنی نہیں۔ ہم نے کون سی آپ سے کوئی زمینیں تقسیم کرنی ہے، کوئی مکان ہم نے بانٹنے ہیں؟ کون سا جھگڑا ہے ہمارا آپ کے ساتھ؟ کوئی نہیں۔ ہمارے دل میں یہ تڑپ ہے کہ آپ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائیں۔ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما کے گئے ہیں، میری امت کے لوگوں میں کتاب اللہ اور اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کیسے ایک مسلمان کہہ دیتا ہے کہ مجھے تقلید کافی ہے، میں اپنے امام کی بات مانوں گا؟ جی صحابہ نہیں مانتے، سب سے بڑے قاری کی بات قرآن کے بارے میں چھوڑ دیتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہے، چھوڑ دی۔ حدیث کے خلاف علی بن ابی طالب کا فتویٰ آئے، ان کا فیصلہ آئے، چھوڑ دیتے ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کا فتویٰ آئے حدیث کے خلاف، عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں میں اسے مانوں تو گمراہ ہو جاؤں، میں نے کوئی گمراہ ہونا ہے؟ اور ابو موسیٰ اشعری بھی جب پتہ چلتا ہے حدیث ایسے ہے تو چوں چراں کرتے۔ انہوں نے یہ کیوں نہیں کہہ دیا بھئی چلو جس نے تقلید کرنی ہے عبداللہ بن مسعود کی کر لے، جس نے میری کرنی کر لے، بس چپ کر کے پوچھو نا، پوچھنے کی کوئی ضرورت نہیں بھئی، جتنے کوئی لگا ہے لگا رہے، جہاں کوئی لگا ہے لگا رہے، جو فقہ حنفی کو مانتا ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق عمل کرتا رہے، جو فلاں فقہ کو مانتا ہے فلاں پہ عمل کرتا رہے۔ اگر کوئی ذات اور ہستی اس کائنات میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ایسی ہوتی جس کی ہر بات کو مان لینا ہوتا آنکھیں بند کر کے، وہ صحابہ کرام کی ہستی، وہ ابو بکر صدیق، وہ عمر فاروق، وہ عثمان غنی، وہ علی مرتضیٰ، وہ طلحہ و زبیر، وہ عشرہ مبشرہ، وہ بدر و احد والے، وہ صلح حدیبیہ والے، فتح مکہ والے، خیبر و حنین والے، وہ ہوتے۔ اگر وہ نہیں ہے تو پھر کوئی ایسی ہستی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔